اچھا تھوڑا سا سوری ٹو کٹ یو، ایک بیک گراؤنڈ بھی ہم ڈسکس کر لیں کہ یہ ملالہ کا ایشو ہے کیا اور یہ کس لیے پریپیئر کی جا رہی ہیں وغیرہ وغیرہ. دیکھیں ملالہ یوسفزئی ایک ویسٹرن لبرل ڈیموکریٹک سوسائٹی کا آئیکن ہے. جیسے وہ موویز میں اکثر شو کرتے ہیں، میں بالی ووڈ کی ایک مووی کی مثال دیتا ہوں. ظاہرہ وسیم ایک ایکٹریس ماشاء اللہ، شی ریسنٹلی کیم بیک ٹو دین. ان کی ایک مووی سپر اسٹار، یہ میں نے اس کا پورا سائنوپسس پڑھا. وہ یہ تھا کہ وہ جو میرج دیکھ رہی تھی نا اپنی پیرنٹس کی، وہ بہت ابیوسو میرج تھا. اور پھر ایک بندہ اس کی زندگی میں آتا ہے اس ایکٹر کی شکل میں جو اسے لبریٹ کرتا ہے. اور پھر وہ سنگر بننا چاہتی ہے لیکن اس کا کلچر اسے سنگر بننے کی اجازت نہیں دیتا. وہ پھر اسٹوڈیو جاتی ہے اور سنگر بنتی ہے، سنگر بن کے تھوڑے پیسے کما کے اپنی مدر کو ڈیورس لے کر دیتی. یہ اسٹوری ہے. اب یہی چیز ملالہ یوسفزئی ایک آئیکن ہے، مطلب اگر دیکھا جائے کہ وہ انہوں نے کہاں سے اٹھایا، سوات کے علاقے سے اٹھایا جو ایک سبجوگیٹڈ ایریا ان کے نزدیک، جہاں لڑکیوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ایکسٹریملی کنزرویٹو سوسائٹی. اس کو اٹھا کے اب انہوں نے سو کالڈ مطلب کہا کہ ہم نے اس کو وہ کر دیا، فری کر دیا، فریڈم دے دیا. اب ایک فری سوسائٹی میں وہ پڑھ رہی ہے. اب وہ پڑھ کے کوئی ویو بناتی ہے تو وہ ویو بیسڈ آن پریویس ایکسپیرینسز ہے. کہ مثال طور پہ اس کی کنٹری میں میرجز بہت ابیوسو ہوتی ہیں. اس کی کنٹری میں میرجز جو ہیں وہ لوگ بہت مس یوز کرتے ہیں، پیپرز نکاح نامے کو بہت مس یوز کرتے ہیں. یعنی جو اس نے سنی ہوئی ہیں باتیں وہ ساری رد کر کے اس کو جو ویو پسند آیا وہ یہ ہے کہ ہم پارٹنرشپ کی طرف کیوں نہیں جاتے. کیونکہ آج کل ویسٹ میں پارٹنرشپ کی بہت بات ہو رہی کہ آپ کو ضرورت کیا، بلکہ ویسٹ میں تو بہت عرصے سے بات کیا ہو رہا ہے اب تو وہاں پہ تو لیو ان کلچر ہے نا، تو وہ اس کو ایز اے اپنا پروڈکٹ دکھا رہے ہیں. اس بچی کی کیا سٹوری یہ مجھے نہیں پتا ہے، لیکن جو نظر آ رہا ہے یہ آ رہا ہے کہ وہ اسے ایز اے پروڈکٹ دکھا رہے ہیں کہ دس از ہاؤ ایوری مسلم گرل شوڈ بی. اور جو بھی اس کے خلاف ریئیکٹ کرے گا وہ ایکسٹریمسٹ ہے، کیونکہ اس سے یہ ہضم نہیں ہو رہا ہے کہ ایک کنزرویٹزم سے نکل کے یہ اگر لبرل ویلیوز کو اڈاپٹ کرنا چاہ رہی، کوئی ویو دینا چاہ رہی، تو آپ میں ویو سننے کی بھی سکت نہیں ہے. یہ ہے میرے خیال میں ساری گیم کہ ہر ایک کو وہ لیبل کریں گے، یہ دیکھو جی یہ تو ریئیکٹ کر رہے ہیں. لیکن وہی آپ کی بات بھی ٹھیک ہے کہ وائی شوڈ وی ناٹ ریئیکٹ. اتنا کسی بات پہ غیرت اور غصہ آنا یہ مسلمان کا ایک وہ ڈیفینیٹلی ہماری غیرت ہے اس میں، کیونکہ پورے انسٹیٹیوٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے نا میرج کے. تو ہم تو اب ایکسپلین کریں گے نا، ملالہ کو ہم چلے نہیں ہٹ کریں گے، جو بھی اس کے ویوز ہیں بن گئے جیسے بھی جس وجہ سے بھی بن گئے، لیکن ہم نے اس نیریٹو کو تو اپنی بچیوں کو ایکسپلین کرنا ہے کہ اصل میں بات بڑا ڈینجرس ہے. دیکھیں کل کو ہماری بچیوں میں یہ بات آ جائے کہ یہ جو بات ہے یہ مین اسٹریم ہوتی ہے، بیکاز بلیو اٹ اور ناٹ جو بھی کچھ ہے، ٹھیک ہے، ملالہ یوسفزئی کو ایک رول ماڈل بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو نوبیل پرائز اور وہ ساری چیزیں، مطلب جو کچھ بھی ہوا ہے ان کو ایک پوزیشن پہ لا کے بالکل کھڑا کیا گیا ہے. اور ان کو وہ جو ان کا اٹائر ہے نا اس کے ساتھ بھی رکھا گیا ہے. ویسے تو ان کی جو تھاٹس ہیں وہ بڑی لبرل سامنے آ رہی ہیں، لیکن اٹائر ان کا اس طرح سے کہ سر پہ چادر یا دوپٹہ وغیرہ لیا ہوا ہے. تو اس اٹائر کے ساتھ جو پاکستانی لڑکیاں ہیں خاص طور پہ اس معاشرے کی جو کہ ڈاؤن ٹروڈن طبقہ ہے، وہ ان کو دیکھ رہی ہیں کہ ایک ایسی لڑکی جو کہ بالکل گاؤں سے اٹھ کے جاتی ہے اور وہ جا کے آکسفورڈ سے تعلیم حاصل کر لیتی ہے، تو ان کے لیے شی از اے رول ماڈل، ٹھیک ہے. بٹ ناؤ ایوری تھنگ شی سیز شی ہیز ٹو بی ریسپانسبل فار دیٹ، کہ جو بھی آپ بات کریں گے. اب ظاہری بات ہے، اب یہ جو بات ہے یہ پورے دین کی بنیاد کو آپ نے ہلا کے رکھ دیا ہے. اس کی وجہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اب یہ سمجھیں گے میں بہت ایگزیجریٹ کر رہا ہوں. آپ کو پتا ہے شیطان کو جو سب سے اچھا کام لگتا ہے وہ کیا لگتا ہے کہ جب ہسبینڈ وائف کے بیچ میں ڈیورس ہوتی ہے. یعنی شیطان کو، یعنی زنا کے اوپر اس کو اتنا مسئلہ نہیں ہے، شیطان کو مرڈر پہ اتنی خوشی نہیں ہوتی، شیطان کو چوری اور ڈاکوں پہ اتنی خوشی نہیں ہوتی، جتنا حدیث میں آتا ہے کہ جب شیطان کے پاس اس کے چیلوں میں سے ایک چیلا آتا ہے نا اور وہ کہتا ہے کہ جی آج میں نے ہسبینڈ وائف کے بیچ میں سیپریشن کرا دیا ہے، تو شیطان اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے ادھر آ میرے پاس، میرے گلے لگ جا. تو شیطان، اور یہ دیکھیں جو ڈیورس ہے نا، اٹ از سم تھنگ دیٹ از پرمیسیبل. It's not like murdering someone or stealing from someone or anything. It's one of those permissible things, but it is so loved by shaitan. کیونکہ یہ جو ہے نا سوسائٹی کے پورے فیبرک کو تباہ کر دیتی ہے. دیکھیں ایک طریقہ ہوتا ہے آپ نے کسی معاشرے کو تباہ کرنا ہے نا، ایک ہوتا ہے آپ اس معاشرے کو بم مار دیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے، لیکن یہ معاشرہ بم مار کے بھی بڑے معاشرے اٹھے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اڑ جاتے ہیں. جس طرح فار ایگزامپل ورلڈ وارز کے بعد جرمنز ہیں، آپ جاپان کو دیکھیں، ٹھیک ہے، سوچ کو ختم نہیں کیا. فار ایگزامپل دیکھیں نا، اگر میرا اللہ معاف کرے کوئی بازو توڑ دیتا ہے، میرا بازو ٹوٹ جاتا ہے، آئی اسٹل ایم ہو آئی ایم، میرا بازو چلا گیا، بہت لاس ہوا، آپ نے ایک میرے باڈی پارٹ کو ریموو کر دیا. بٹ دا ورسٹ کیس وڈ بی کہ اگر آپ مجھے مولیکولر لیول پہ کوئی وائرل انفیکشن ایسا ہوتا ہے جو میرے اندر سیلز کے اندر کچھ چیز کریٹ کرتا ہے اور میرا اندر سے پورا سسٹم ڈاؤن ہو جاتا ہے. اسلام کا جو مولیکولر اسٹرکچر ہے نا وہ ہسبینڈ اینڈ وائف ہے، ٹھیک ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف ہوتے ہیں، اس کے بعد بچے ہوتے ہیں، یہ فیملی بنتی ہے.
بہت ساری فیملیز مل کے ایک کمیونٹی بناتی ہیں, کمیونٹیز مل کے ایک سوسائٹی بناتی ہیں, سوسائٹیز مل کے شہر بناتی ہیں, شہر مل کے ملک بناتے ہیں, اور ملک مل کے امت بناتے ہیں. تو اگر آپ سوسائٹی کو مولیکولر لیول پہ توڑ دو تو پوری کی پوری سوسائٹی جو ہے نا وہ بالکل بے راروی کا شکار ہو جاتی ہے. وہاں پہ جس طرح بھی آپ دیکھیں ویسٹ کے اندر آلدو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہیں, لیکن جو ان کی سوسائٹی کا فیبرک ہے نا اس کا تو بیڑا غرق ہو چکا ہے. تو اب یہی کلچر, یہی تھاٹ جو ہے وہ ایک دیسی پیکنگ میں آپ کو سرو کیا جا رہا ہے. دس از مائی ایشو ود دی ہول تھنگ. تو ملالہ کا کیا انٹینشنز ہیں, ملالہ کو ایجنٹ کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے, ملالہ کے وہ جو بھی کہانی ہے اس پہ کوئی بندہ ریسرچ کرتا رہے, وہ میرا ٹاپک نہیں ہے. میرا ٹاپک یہ ہے کہ یہ جو فکر اور سوچ ہے, چاہے اس نے اپنی ماں کو کی ہے, چاہے اس نے اپنے باپ کو کی ہے, چاہے اس نے یہ دیکھو یہ ووگ میں چھپ گئی ہے نا, آپ کی طرف سے یہ چیزیں ووگ میں آ کے انٹرنیشنل میگزین ہے جو کہ مسلمانوں کی ویسے کیا ریپرزنٹیشن ہے. انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر ہماری کون سنتا ہے, کوئی نہیں سنتا, لیکن ان جیسوں کی سن لیتے ہیں. اور جو بات ان کے منہ سے نکل رہی ہے وہ کیسی بات ہے, ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جی آپ اس کو سنیں اور آپ اس کو اپریشیٹ کریں. سو دس از مائی پرابلم کہ جو ہمارا پورا کا پورا انسٹیٹیوٹ آف میرج ہے اس کو آپ وہ جو ہے نا ڈاؤن پلے کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز اور مینشن ہونی چاہیے, ایک سائن آف کنسرن ہے بہت بڑا. میں نے ابھی ریسنٹلی اپنے پیج پہ ایک پوسٹ لگائی کہ what advice will married people like to give to those who are about to get married. تو 90% خواتین کے کمنٹس تھے ڈونٹ گیٹ میرڈ. اچھا جی, لیکن وہ کس وجہ سے تھے, کیونکہ مے بی انہوں نے ابیوسو میرجز دیکھی, یا ان کے ذہن میں جو بالی ووڈ ٹائپ ایک وہ میرج کا پورا تھا سین, یا لو کا ایک پورا سین تھا, وہ نہیں ملا. تو مجھے شوق یہ لگا کہ 90% میں صحیح بتا رہا ہوں. چھوٹا سا ایک تیسرا ریزن بھی ہو سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے نا ناشکری کو کول بنا دیا. اچھا, یہ بھی ہے, یعنی کبھی کبھار نا اٹس کول ٹو سے کہ I don't give a damn about my life, ٹھیک ہے نا, مطلب اسے نہ ہوتا تو اچھا تھا, مطلب ایک ایٹیٹیوڈ آف انگریٹفulness ہے جو کہ شیطان کا شکایت کا ایٹیٹیوڈ ہے, کمپلین کا ایٹیٹیوڈ ہے. اور شیطان کا بھی یہی پلان تھا, اس نے بھی یہی کہا تھا کہ میں ان کو آگے پیچھے دائیں بائیں سے آ کے نا ناشکرا بنا دوں. بہت ریلیونٹ آپ نے آرگومنٹ دیا ہے بھائی, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں فرماتے ہیں ایکچولی میرج از سچ اے بلیسڈ ریلیشن شپ, ایکچولی میرائٹل ریلیشن شپ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ روم میں آیت نمبر 21 میں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, ہم نے ان کے درمیان رحمت اور ہمدردی پیدا کر دی. یعنی یہ ہالی ووڈ بالی ووڈ والی یا کہیں اور سے آئی ہوئی والی محبت یا لو نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالا ہوا محبت ہے, ڈالی ہوئی محبت ہے میاں بیوی کے درمیان. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو among his signs کہا ہے, among his signs. تو یہ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس میں اتنی امپورٹنس دی گئی ہے اس کو. یہ شیطان, جیسے آپ نے ابھی بات کی, میں ایک اور چیز سوچ رہا تھا کہ طلاق, آپ یہ دیکھیں قرآن میں جو طلاق کا اور ہمارے دین میں طلاق کے پروسیجر میں جو ڈیلے ہے, جتنا ڈیلے ڈالا گیا ہے, اس سے میرج کی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا اس کو روکنے کی ایک طرح سے, کیوں جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے سوشل فیبرک, میں اس کو یوں کہتا ہوتا ہوں کہ میاں بیوی مل کے ایک انسٹیٹیوٹ بناتے ہیں جس میں نیکسٹ انسانیت, اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی ہوئی انسانیت جو کہ بیسٹ کریشن ہے, اس کے نیکسٹ ممبرز نے تیار ہونا ہوتا ہے, ان کی اپریزل ہونی ہوتی ہے, ان کی تربیت ہونی ہوتی ہے. جب آپ اس انسٹیٹیوٹ کو توڑ دیں گے یا اتنا ویک کر دیں گے کہ جی صرف پارٹنرشپ کے طور پر رہ رہے ہیں, تو آپ وہ اتنا ویک جب ہوگا اس کی بیسک اکائی فیبرک, تو پوری سوسائٹی